ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 9۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا، انہوں نے کہا اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ وجہ کیونکہ انہوں نے قوم کے لوگوں کو برائیوں سے منع کیا تھا اور ان کی برائی تکبر اور ناپ تول میں کمی کرنا تھا، لیکن شعیب علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اور تکبر کیا اور اپنی ہی منمانی میں مگن رہے تو نتیجے میں زلزلے نے انہیں آ لیا۔ رب کی طرف سے جب سزا آئی تو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، ایسے مٹے کہ گویا وہ ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ تکبر اور ناپ تول میں کمی کی وجہ سے سزا ملی۔ تنگی اور خوشحالی انسان کی زندگی میں امتحان کا حصہ ہوتی ہیں۔ مقصد اہل ایمان کو نکھارنا اور عاجزی سکھانا ہوتا ہے۔ بڑے عذاب سے قبل ان حالات کے ذریعے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ انسان اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصیبت مومن کی اصلاح کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس بھٹی سے نکلتا ہے تو سارا کھوٹ صاف ہو جاتا ہے، لیکن منافق کی حالت بالکل گدھے کی سی ہوتی ہے جو کچھ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس کے مالک نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں اس کو چھوڑ دیا۔ امن، خوشحالی، نعمتیں، اچھے حالات، مشکل حالات دونوں ہی انسان کے لیے امتحان ہیں۔ تنگ حالات میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے یا نعمتوں میں پرامن زندگی میں بھول جاتا ہے۔ حالت امن زیادہ بڑا امتحان ہے کہ امن ہے، خوشحالی ہے، نعمتیں ہیں، سکون ہے، کوئی غم اور دکھ نہیں، لیکن اس میں اگر وہ رب کو بھول جائے تو پھر امن میں ہوتے ہوئے اللہ کو بھول جانا استدراج ہے جس کی پکڑ سخت ہے، یعنی وہ ڈھیل مل گئی اور پھر پکڑ بہت سخت ہوگی کہ نعمتیں دینے والے کے آگے نہ جھک سکا، عاجزی نہ اختیار کی، کیونکہ امتحان تو انسان کو عاجز کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، معجزات کا ذکر، عصا کا ملنا اور عصا کا اسلحہ بن جانا، ہاتھ کا سفید چمکتا ہوا نکلنا، حق کی دلیل کے طور پر یہ معجزات اللہ رب العزت نے عطا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا مقصد فرعون کو دعوت دینا اور بنی اسرائیل کو آزاد کروانا تھا۔ فرعون کے پاس جب گئے تو فرعون نے حجت بازی کی اور بات نہ مانی، بلکہ جادوگر کہہ دیا معجزات کو دیکھ کر، اور پورے ملک سے جادوگروں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ لیکن جادوگر جو فرعون کے بلانے پر آئے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب حق دیکھا تو پہچان گئے اور فوراً قبول کر لیا اور اس پر جم گئے، گویا ان کو کسی نے اندر سے سجدے میں گرا دیا، اور وہ کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، ایمان قبول کر لیا۔ لیکن فرعون نے ان کے اس اعلان کے ساتھ ہی سزا کا اعلان کیا، کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، تم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہو؟ تو دین کے راستے میں جیسے ہی اعلان کیا تو سخت آزمائش آئی، لیکن آزمائش کے وقت انہوں نے دعا کی، اپنے رب سے استقامت مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ ہمیں صبر عطا کرنا، انڈھیل دے ہم پر صبر کا فیضان کر دے تاکہ ہم جم جائیں، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان اسلام کی حالت میں ہی فوت کرنا۔ آل فرعون کی آزمائش طرح طرح سے ہوئی، قحط آیا، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا
پانی کا خون میں بدل جانا یا خون کی بارش ہونا، طرح طرح کے عذاب آئے، لیکن جب مشکل آتی، آزمائش آتی تو ڈر جاتے اور پیغمبر سے دعا کے لیے کہتے، مگر جب مشکل چلی جاتی تو اپنی وہی پرانی ڈگر پر آ جاتے اور خلاف ورزی شروع کر دیتے اور عذاب ٹالنے کے لیے ہر دفعہ ایمان لانے کا وعدہ کرتے، مگر جب عذاب چلا جاتا تو پھر ویسے ہی ہو جاتے اور نافرمانی شروع کر دیتے۔ بنی اسرائیل کی آزمائش طرح طرح سے کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دے دی۔ بنی اسرائیل نجات پاتے ہیں، اور ایک اور امتحان کیا کیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا اور شرک کر بیٹھے۔ آزادی تو مل گئی تھی فرعون سے، مگر ذہنی ابھی غلامی باقی تھی، لہٰذا ایک بچڑا بنا کر اس کو پگھلا کر سونے کو ایک بت بنا لیا اور اس کو خدا کہہ بیٹھے، اور اسی میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اور یہ ایک آزمائش تھی، زندگی میں ایک کے بعد ایک امتحان کا آنا آزمائش ہوتا ہے، اور آزمائش اس لیے بھی ہوتی ہے تاکہ نیک اور بد کو چھانٹ کر الگ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے 40 روز شب و روز کے لیے کوہ طور پر بلایا، تو پیچھے سے انہوں نے یہ جرم کر بیٹھے۔ اب انسان بتوں کی محبت یا بتوں کی پوجا یا ان کے گرد جمع ہونے اور اس کی زیب و زینت سے متاثر ہو کر اور اس کی آگے عبادت میں لگ گیا اور اس کو خدا قرار دے دیا، جبکہ خدا نے اتنی بڑی مشکل سے ان کو نجات دی، فرعونیوں کو غرق کیا اور ان کو پار کیا، لیکن برخلاف اس کے اللہ کی ہستی جو نگاہ سے اوجل ہے، کوئی ظاہری کشش نہیں رکھتی، اس کے لیے اس کی عبادت پر یکسو ہونا مشکل ہو گیا۔ یہی انسان کے لیے امتحان ہے کہ وہ مالک جو ہر وقت دیکھتا ہے، سنتا ہے اور وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، یہی توحید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک اور آزمائش کیا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ارنا اللہ جہرتن، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے شب و روز وہاں گزارے اور کتاب ملی، تورات تختیوں پر لکھی ہوئی لے کر آئے، لیکن کیا کہا کہ ارنا اللہ، ہمیں اللہ کو دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو منتخب کیا اور ساتھ لے کر گئے، لیکن وہاں زلزلے نے آ لیا، سب کے سب مر گئے اور اللہ کو نہ دیکھ سکے، کیونکہ دنیا میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ لا تدرکہ الابصار، وہ نگاہوں کو لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر غافرین، اللہ تو ہمارا ولی ہے، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم کر، تو بہترین بخشنے والا ہے، ہم پر کرم کا معاملہ کر۔ اور پھر ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بجا تھا مگر طویل نہ تھا، حقیقت واضح ہوئی تو دل میں کوئی بدگمانی نہ رکھی، اس لیے فوراً دعا اپنے بھائی کے لیے اور اپنے لیے بھی کی، کیونکہ بھائی کو پیچھے جانشین بنا کر گئے اور بھائی پر غصہ ہوئے کہ آپ نے میرے پیچھے اچھی جانشینی نہیں کی۔ رب اغفر لی، اے رب مجھے بخش دینا، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا فی رحمتک، ہمیں اپنی رحمت پہ داخل کرنا، وانت ارحم الراحمین، کیونکہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اسی وجہ سے تھا کہ قوم نے شرک کر دیا، مگر اس کے بعد رب سے دعا کی، معافی کی بھی دعا کی، اور اللہ کی رحمت وسیع رحمت ہے جو متقی، زکوٰۃ دینے والوں اور آیات پر ایمان لانے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے کامیابی کا راز نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے مقام پہچان لیا جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہوا، آپ کی نشانیاں بتا دی گئیں، اور جنہوں نے آپ کو پہچانا، تائید کی اور کتاب کی جو آپ پر نازل ہوئی یعنی قرآن، اس کی پیروی کرنے لگے، تو کہا یہ لوگ کامیاب ہیں، ان کو کامیابی کی خوشخبری دی گئی۔ اللہ نے جو دین کو بھیجا اور کتاب کے ذریعے اس پوری تعلیمات کو واضح کر دیا، اس کا مقصد اللہ سے جڑنا اور دین کو غالب کرنا بتایا۔ اللہ کی کتاب کے بدلے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی بجائے اللہ سے جنت طلب کرنا، اللہ کی رضا طلب کرنا اہم
مقصد رکھا۔ دین دنیا کو سنوارتا ہے، دین سے دنیا کمانے کا حکم نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے جنت کا سوال اپنے رب سے کرو۔ کامیابی کیا ہے کہ جنت تک پہنچ جائے، آگ کے عذاب سے بچ جائے۔ قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے جنت کا سوال کرو، اس سے پہلے کہ وہ لوگ آ جائیں جو اس سے صرف دنیا کا سوال کریں، یعنی قرآن کے ساتھ صرف اپنی دنیا کمائیں اور اپنی جنت اور آخرت کو بھول جائیں۔ یقیناً 3 طرح کے لوگ قرآن سیکھتے ہیں، جو اس کے ذریعے فخر کرتا ہے، یعنی قرآن سیکھ کر فخر کرتا ہے، جاہلوں سے الجھتا ہے، بحث کرتا ہے، اپنے علم پر تکبر، اور جو اس کے ذریعے کھاتا ہے یعنی مال کماتا ہے، اور تیسرا وہ جو اللہ کی خاطر پڑھتا ہے، تیسرا وہ جو صرف اللہ کی خاطر۔ تو اس لیے اپنی نیتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کتاب کو مضبوط پکڑنے کا حکم ہے، حالات کچھ بھی ہوں اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہی ذریعہ نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، جب تک یہ تھام کے رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور آج امت مسلمہ، امت وسط کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ انہی دونوں چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اور یاد رکھیں غالب آنے کے لیے اور کامیابی کے لیے قرآن و سنت کو ہی تھامنا پڑے گا۔ اللہ نے سب روحوں کی جب تخلیق کی تو سب سے عہد لیا جو عہد الست کہلاتا ہے۔ سب روحوں نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا، الست بربکم قالوا بلی، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ گواہی اس لیے لی گئی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو علم ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک بہت سخت مثال اور بری مثال کے ذریعے بات سمجھائی ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے دین کا علم دیا۔ اللہ نے دین کا علم، کتاب کا علم دیا تاکہ اس کے ذریعے عزت ملے، لیکن وہ دین چھوڑ کر دنیا کی طرف لپک گیا، دنیا کی طرف، دنیا کی محبت نے اس کو نہ چھوڑا۔ تو ایسے شخص کی مثال کتے کی طرح ہے۔ بہت سخت مثال دی۔ یہ مثال اس لیے دی تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ علم حاصل کیا مگر دنیا غالب رہی، لالچ بڑھتی رہی، اللہ کی محبت غالب نہ آئی، تو اس کی مثال پھر اس جانور جیسی ہے جس کی لالچ مشہور ہے، یعنی وہ دنیا کا بندہ بن گیا، دین کو اس نے چھوڑ دیا۔ اس لیے فرمایا جنت میں کثرت ان لوگوں کی ہوگی جن کو اللہ نے دل دیے، کان دیے، آنکھیں دیں، لیکن انہوں نے ان کو حق کو سمجھنے کے لیے استعمال نہ کیا، اور نہ قبول کرنے والوں کی اکثریت جہنم میں ہوگی۔ اللہ نے یہ نعمتیں عطا کیں، کان دیے مگر اس کا کلام، اس کی بات نہ سن سکے، آنکھیں دیں مگر اس کا کلام اور حق کو نہ دیکھ سکے، نہ پہچان سکے، دل میں دنیا کی محبت اور غلاظتیں جمع کر بیٹھے۔ اللہ کی ان نعمتوں کا استعمال نافرمانی میں کیا، لہٰذا انہی نعمتوں کو حق تلاش کرنے میں لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جنہوں نے ان کا استعمال نہ کیا ان کی اکثریت جہنم میں چلی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے نہایت اچھے نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے اس کو پکارنے کا حکم ہے۔ اللہ کے اچھے ناموں کے ساتھ دعا کرنا اور ان کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ دعا قبولیت کی طرف بڑھتی ہے۔ اللہ نے اپنے 99 ناموں کا ذکر کیا جو اس کے صفات کو بیان کرتے ہیں۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھ سکتا۔ اگر غیب کا علم ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ سکتی۔ اس کے علاوہ یہ اصول دیا کہ خالق ایک ہے، واحد ہے، یکتاں ہے، باقی سب مخلوقات ہیں اور ان کے اپنے درجے ہیں۔ تمہارے جیسے بندے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، کیونکہ باقی سب بندے ہیں اور کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے۔ جو قدرت اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہ مخلوق کے پاس نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا تبلیغ کے لیے جو حکمت سکھائی، درگزر کا معاملہ کرنا سکھایا، معاف کرنے کا حکم دیا، بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرنے کا حکم دیا، اچھے طریقے سے بات سمجھانے کا حکم دیا، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو مگر الجھو نہیں، جاہلوں سے الجھنا نہیں ہے، بحث نہیں کرنی، شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، کیونکہ شیطان تعلقات کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اعراض، برائیاں دیکھ کر اعراض برتنا،
اگنور کرنا اور حق کی تعلیم دینا، بھلائی کی تعلیم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہی کامیابی ہے۔ آداب قرآن سکھائے، قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہنا اور غور سے سننا۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ جہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی شرط ہے اور اس کے بعد توجہ سے سننا، کیونکہ جب تلاوت کلام ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے بھی غور سے سنتے ہیں۔ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، جنگ بدر 2 ہجری کے بعد نازل ہوئی، اور مال غنیمت کے احکامات اور جنگ بدر کا تفصیلاً تبصرہ۔ مسلمانوں کی آپس میں اہل ایمان کے تعلقات کی اصلاح کے اوپر بات کی گئی اور فرمایا کہ دنیا بھر کے مال و متاع سے بہتر ہے آپس کے مومنین کے تعلقات درست ہونے چاہیے، آپس میں مال کی خاطر لڑنے سے بچنا چاہیے، آپس میں صلح، خیر، محبت کا معاملہ رکھنا عبادت کہلایا، اور مومن کی شرائط بتائی۔ مومن کون ہے؟ جس کا دل اللہ کی یاد سے کانپ جاتا ہے، وجلت قلوبہم، دل ڈر جاتے ہیں، دل میں محبت، اللہ کی آیات سنتے ہیں دل ڈر جاتے ہیں، اور پھر ایمان بڑھتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین مومنین کی 4 خوبیاں بتائی گئیں۔ اور تقوی والے کے دل میں جب اللہ کی محبت آتی ہے تو اس کے معاملات کی اصلاح ہوتی ہے اور اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہی سچا مولا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہی سچا دوست ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ تو آئیے دنیا کے اس امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ سے مدد طلب کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے، اور اس مدد کے بعد اللہ سے جب انسان ہدایت مانگتا ہے تو اللہ اس کو اپنی کتاب کی محبت عطا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔